بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی لیے میں تو ہے نا میں مجھے شعر ویر نہیں آتا، لیکن میں نے ایک شعر بنایا، آپ کو دے دوں؟ ناراض ہو جاؤ گے کھولوڑ والے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ واپس بلاؤ گے نا؟ میں نے ایک شعر بنایا، یہ سب حالات کو دیکھا، یہ ہمارا کٹور رام بولی کھولوڑ تل کے سب میں بھی اسی میں ہوں، لیکن دیکھنا آپ کس کے اوپر فٹ آتا ہے تو فٹ کر دینا، نہیں فٹ آتا تو چھوڑ دینا، اور آپ پر فٹ نہیں آئے ناراض مت ہونا، میرے کو دے دینا۔ بتاؤ گے نہیں بتاؤ؟ چلو نہیں بتاتا ورنہ آپ لوگ ناراض ہو جاؤ گے، کہیں گے شروع میں ہی ناراض کر دیا۔ بتا دوں ایک شعر، پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ شعر خود بنایا، حالانکہ مجھے آتا نہیں، لیکن ایسے ادھر ادھر بنا دیا۔ ابھی ہمارے وہ فاروق بھائی بیٹھے تھے، فاروق بھائی بیٹھا ادھر، وہ مجھے کہتا مولانا بیان ختم ہوئے تو نظم بھی پڑھنا۔ میں نے کہا تو کھولوڑ میں سب وصول کر لے تاکہ پھر بلانا ہی مت۔ اب وہ سن لیا، نظم سن لیا، قرات صبا سن لیا، تو بھائی سب پڑھنا۔ ہاں بالکل لیمو کو نچوڑتے ویسا مجھے نچوڑ کے یہاں سے چلو شعر سنا دوں میرے دوستوں۔ نہیں پسند آئے تو مجھے دے دینا واپس، ناراض ہو کے چلے مت جانا بھائی۔ میں نے شعر بنایا گجرات والوں کے لیے، خاص کر کے اپنے لوگوں کے لیے۔ بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد ہے، میں نے اپنا ہی نام رکھ دیا، بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد، بغیر ڈھونڈے بے شمار ملتے ہیں، جتنے چاہو کھولوڑ سے اٹھا لو طرح طرح کے ادھار ملتے ہیں۔ پسند آیا؟ خیر میرے دوستو، اب بھائی بات شروع کروں۔ مجھے 12 بجے تک کا ٹائم دیا ایک بھائی نے 1 بجے تک کا ٹائم دیا ہے۔ میرے دوستو بہت ساری باتیں دماغ میں آ رہی ہے، بس اللہ جو بلا دے وے، دعا کرو کہ جس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہو، اللہ وہ بات میری زبان سے بلا دے وے۔ لیکن پہلے کہو دیکھو دیر ہوگی، صبح فجر تو نہیں چھوڑ دو گے نا؟ ارے دیر ہوگی فجر تو نہیں چھوڑو گے نا؟ اور میرے دوستو جو کہیں گے اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کے مہینے میں میدان کربلا میں اپنے جان کی قربانی دے کر پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ ہم کھولوڑ والے بھی کہے کہ انشاءاللہ ہم حسین کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن انگلی کٹا کے ہم بھی تو شہیدوں میں اپنا نام لکھا سکتے، اس لیے کل سے ہماری زندگی بھی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ بھائی بدلے گی انشاءاللہ۔ تو چلو ہم بات شروع کریں نا بھائی، بات ہم شروع کرتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اسی پر بات کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اس سے بہت ساری باتیں کرنا، تھوڑی باتیں سب پر ہم پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فائدہ نصیب فرمائے۔ چلو میرا ساتھ دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمت سے کہو گی انشاءاللہ۔ توحید بھائی کیا بتا رہا ہوں میں؟ توحید۔ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کو روزی دینے والا کون ہے؟ ہمیں اولاد دینے والا کون ہے؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لا الہ، اس پر جمیں گے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے توحید پر سبق پڑھایا۔ بھائی انہوں نے توحید پر ایک سبق پڑھایا، وہ سبق میں بھی آپ کو بتا دوں، ہم سب یاد کر لیں گے انشاءاللہ، یاد کریں گے اور دل میں بٹھائیں گے، اس لیے کہ پڑھانے والے بہت بڑے اللہ کے ولی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، تو جو سبق انہوں نے پڑھایا بس وہی سبق میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ پیرانے پیر کو اللہ نے جو توحید دی تھی اس کا ایک حصہ اللہ ہم نالائقوں کو بھی نصیب فرمائے۔ دیکھو انہوں نے کتنا اچھا سبق پڑھایا، کس کا؟ توحید کا۔ کہو کس کا؟ ساتھ میں کو کرنے والا کون؟ اللہ۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ لینے والا کون؟ اللہ۔ توحید بھائی کہہ دو کیا؟ توحید بھائی کہہ دو توحید۔ انہوں نے کتنا اچھا سبق پڑھایا۔ پیرانے پیر نے کیا فرمایا؟ لا تخف احدا سوى اللہ، کسی سے ڈرنا نہیں ڈرے تو۔ دیکھو پیرانے پیر کا سبق ہے، میرا ساتھ دو، کیا فرماتے؟ لا تخف احدا سوى اللہ، کسی سے ڈرنا نہیں اگر ڈرے تو۔ لا ترجو احدا سوى اللہ، کسی سے امید نہیں امید کرے تو۔
کرے تو کل الحوائج الی اللہ، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ہمارا مشکل کشا کون ہے؟ ہمارا حاجت روا کون ہے؟ پیران پیر نے اخیر میں فرمایا التوحید التوحید یا بنی تدخل الجنہ۔ پیران پیر نے فرمایا اے میرے بیٹے توحید توحید کا دامن پکڑ لے، تو زمین پر توحید کا دامن پکڑے گا، اللہ آسمان پر تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ صحیح نا میرے دوستو؟ توحید بھائی کہہ دو کیا؟ توحید۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اس پر جمیں گے نہیں انشاءاللہ بھائی، اس پر جمیں گے نہیں انشاءاللہ میرے دوستو۔ دیکھو سب کچھ کرنے والا اللہ بھائی، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ توحید کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ ارے کہو نا، بیان کیا کہ نہیں کیا؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید 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 بھائی بیان کیا کہ نہیں بیان کیا؟ میں ایک چھوٹی سورت پڑھتا ہوں، آپ کو بھی یاد ہے، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اس میں اللہ نے توحید کے سمندر کو رکھا۔ توحید ایک سمندر ہے جس کو اللہ نے یہ سورت میں رکھا۔ میرے ساتھ میں پڑھو، کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یاد ہے نا سورت؟ ارے کہو نا سورت یاد ہے نا؟ میرے دوستو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو اپنے بستر پر جاوے تو 100 مرتبہ یہ سورت پڑھ لینا۔ کتنی مرتبہ پڑھ لینا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو بستر پر جاوے تو کتنی مرتبہ پڑھ لینا؟ کیا ملے گا وہ سنو، میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں بھائی، حدیث بتا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ، میرے ساتھ میں کہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ینام علی فراشہ فلیقل 100 مرہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یقول اللہ تبارک وتعالی یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ، ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، رات کو بستر پر جانے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا۔ کتنی مرتبہ؟ ہمارے آقا نے فرمایا رات کو بستر پر جانے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا۔ تیرا 100 مرتبہ پورا ہوگا، اللہ کہے گا بندے میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ ہم 100 مرتبہ پورا کریں گے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیرے لیے جنت کا کتنی مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے؟ پڑھو گے پڑھو گے پڑھو گے کہ ٹی وی سیریل دیکھو گے؟ کتنی مرتبہ؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے بیچ میں فرمایا رات کو سونے سے پہلے کتنی مرتبہ؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول۔ وہ لوگ سچے تھے، وہ لوگ پڑھنا ہے تو پڑھیں گے اور نہیں پڑھنا ہے تو یہاں تو میں کہوں گا بھائی پڑھو گے سب کہیں 100 مرتبہ کیا بولی سب 200 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر دل میں کہے گا تو چلا جائے گا، تیرے کو کیا معلوم میں پڑھوں گا کہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ سچے تھے بھائی، صحابہ کہو نا، صحابہ سچے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو بستر پر جائے تو 100 مرتبہ قل هو اللہ احد توحید قل هو اللہ احد پڑھ لینا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول لا اقرا، میں نہیں پڑھوں گا۔ میں میرے دوستو دیکھو، سچ بولنے والے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور ملتا نہیں ملتا، صاف صاف کہہ دیا میں پڑھنے والا۔ سارے صحابہ بھائی نبی کہے اور سارے صحابہ نے کہا ہم پڑھیں گے، اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے لا اقرا، میں نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے دیکھا، بھائی تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کوئی کھلوڑ میں کھڑے ہو کے بولے مولوی صاحب تیرے کو جو بولنا بول، میں تو نہیں پڑھوں گا، تو میرا بھی جو بولنے کا انداز ہے وہ نیچے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟
لیکن میرے دوستوں وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ آگے آؤ۔ کہا کیوں نہیں پڑھو گے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ جنت کا فیصلہ کرے گا، تو کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ صحابی تھے، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا کہا؟ ابھی انت و امی یا رسول اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ کہہ دیں وہ بات تو فائنل ہے، لیکن میں نہیں پڑھوں گا، لیکن میں میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جو کہہ دو وہ فائنل، لیکن پھر بھی میں۔ نبی نے کہا بھائی کیوں بھائی کیوں نہیں پڑھے گا؟ کوئی وجہ ہوگی کیوں نہیں؟ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، کہا اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، مدینے کے جنگل میں جاتا ہوں، لکڑے کاٹتا ہوں، لکڑے کاٹ کے کندھے پہ لاتا ہوں، اور کندھے پہ لادنے کے بعد پھر مدینے کے بازار میں چلچلاتی گرمی میں بیچتا ہوں، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آتے تو بازار میں جا کے اناج خریدتا ہوں، پھر گھر جا کے کہا کہ میری بیوی ایک پاؤں سے معذور ہے، کہا میری بیوی ایک پاؤں سے معذور ہے، تو بیچاری جلدی کھانا نہیں بنا سکتی تو میں کھانا بناتا ہوں، پھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، رات کو اللہ کے سامنے تہجد میں اٹھتا ہوں، میں تو رات کو جاتا ہوں گھر میں اتنا تھکتا ہوں، میرا ان کا جملہ دیکھنا، کہتے میں میرا سر بستر پر رکھتا ہوں یا نیند پہلے آ جاتی مجھے کچھ نہیں معلوم، یعنی یہاں میں بستر پہ سر رکھا اور میں سویا، تو 100 مرتبہ قل اللہ احد کون پڑھے گا؟ یہاں تو میں جانے کے ساتھ ہی سو جاتا ہوں، تو ارے بس ٹھیک ہے اللہم بسمک اموت آیا، یہ دعا پڑھ لیا، اب 100 مرتبہ قل اللہ احد میں نہیں پڑھوں گا۔ بھائی بات پکی بتائی کہ نہیں بتائی؟ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی بات بالکل فائنل، لیکن میں مزدور آدمی اور جنگل میں لکڑی کاٹنے والا، کندھے پہ لادنے والا، مدینے کی گرمی میں بیچنے والا، اور پیسے آوے تو بازار جا کے خریدنے والا، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ کھانا بنانے والا، اور اتنا 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، اور صحابہ کتنی نماز پڑھتے ہوں گے؟ ارے پڑھتے ہوں گے نا۔ اور صحابہ کے زمانے میں یہ گھڑی نہیں تھی، گھڑی تھی، یہ گھنٹیاں بجتی تھی کہ فجر کی نماز 6:40، ظہر کی نماز 1:30 بجے، نہ سب صحابہ جمع ہو جاتے، ہمارے نبی کی مرضی میں جب آتا تب جاتے تھے، تو کبھی کبھی صحابہ کو 1-2 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ ارے بیٹھنا، صحابہ فرماتے کبھی کبھی تو عشاء کی نماز آدھی رات کو ہوتی تھی تو آدھی رات تک ہم مسجد میں بیٹھتے تھے۔ میرے دوستوں کی نمازوں کا، اور ہمارے یہاں امام 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو یوں گھڑی دے گا، اور اس میں پھر وہ گھڑی دیکھے گا اور پھر یوں ہاتھ گھمائے گا، جیسے 5 منٹ میں کتنا بڑا کام کرنے والا تھا باہر جا کے۔ ارے تجھے امام نے کوئی تھیٹر میں بٹھایا ہے؟ ارے وہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا، تو تھیٹر میں بیٹھا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، جنت میں بیٹھا ہے، اس نے 5-10 منٹ۔ وہ صحابہ آدھی رات کو بیٹھتے تھے، کبھی نہیں کہا کہ نبی اب ٹائم پر نہیں آتے ہو، کہا صحابہ نے، کہا ہم لوگوں کا عجیب حال، سارا ظلم کرنا ہے نا امام کے اوپر کر دے، بیوی گھر میں کھانا نہیں بنائے گی، کوئی بات نہیں میں باہر سے لے کے آؤں گا۔ وہاں اتنا نرم ہو گیا، اور یہاں امام کے اوپر اتنا گرم، بیوی کو کبھی کچھ نہیں کہا ہوگا، یہاں امام نے کچھ کر دیا، اوہو جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ارے بیچارے وہ اوٹلے پہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جوان سب کے سب اوٹلے پر بیٹھیں گے، اور بیچارہ امام صاحب وہاں سے گزرا، اب وہ بیچارہ امام صاحب ٹینشن میں، بھائی امام صاحب ٹینشن میں گزر گیا۔ 5 وقت کی نماز پڑھا ہوئے، سلام بھی نہیں پڑھتے، کہیں گے آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے یہ ہمارا امام، ہماری مسجد کا امام ہے، 5 وقت کی نماز پڑھاتا، ہم کو سلام بھی نہیں کرتا۔ ارے وہ سلام نہیں کرتا، تو گونگا ہو گیا تھا، تو بہرا ہو گیا تھا، تو کیوں نہیں سلام کرتا؟ تیرے پاس پیسہ آ گیا تو اس کی گرمی دماغ پہ چڑھ گئی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک سال میں کسی جگہ 12 امام بدلتے، ہر مہینے کا الگ امام، اور بیوی اتنا ڈانٹتی ہے لیکن اس کے سامنے وہاں تو گھر میں برتن بھی دھوئے گا، دھوئے گا کہ نہیں دھوئے گا؟ اور ابھی ٹھنڈی لگے گی نا، تو ٹھنڈی لگے گی تو کہے گا او بیوی کو کہہ رہا گرم پانی، تو کہے گی کیا بولا؟ کوئی بات سب ہو جائے گا، ٹھنڈا سب۔ یہ گھر کی بلی باہر کا شیر، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے، دیکھو یہ نہیں کہ میں مولوی اس لیے میں بول رہا ہوں، میں نے قرآن حدیث میں پڑھا، اللہ کے واسطے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس کے سینے میں قرآن ہو اس کو کبھی نہیں چھیڑنا،
اس لیے کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا اس کو تم چھیڑو گے اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے 2000 کتابیں لکھی. کتنی؟ جس آدمی نے 2000 کتابیں لکھی ہوگی اور جن کو حکیم الامت کہا جاتا, کچھ تو ہوگا نا. انہوں نے کہہ دیا کسی عالم, کسی امام, کسی اذان دینے والے کو کبھی ذلیل مت کرنا ورنہ اللہ تیرے خاندان سے قرآن کی دولت چھین لے گا. اب بھائی بات سمجھنا ہی نہیں آئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات کہاں چل رہی تھی؟ کہاں سے میں بدل گیا, ادھر ادھر ہو گیا. بھائی کیا بات چل رہی تھی؟ قل واللہ احد. وہ صحابی نے کہہ دیا میں, ارے کہو نا ساتھ میں, کو نا صحابی نے کیا کہہ دیا میں. وجہ بھی بتا دی کہ میں رات کو گھر پر جاتا ہوں, اپنا سر بستر پر رکھتا ہوں, پہلے سر جاتا کہ پہلے میں سوتا کچھ سمجھ, یعنی مطلب کہنا چاہتے میں تو جا کے فوراً سو جا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی, کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تیری بات سمجھ میں آ گئی. ہمارے نبی نے فرمایا میرے بھائی تیری بات سمجھ میں آ گئی. تو نیت کرنا کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا اور پڑھنا شروع کرنا. تو 1 مرتبہ پڑھے گا سو جائے گا, اللہ 99 اپنی طرف سے بڑھا دے گا. ارے بات سمجھنا ہی نہیں آئی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تو بستر پر آ کے نیت کرنا. ہم لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ, نیت کریں گے. پڑھیں گے کتنی مرتبہ؟ 100. اور پڑھنا شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد. پڑھنا شروع کرو. 5 مرتبہ پڑھ کے سو گیا, 10 مرتبہ پڑھ کے سو گیا. نبی نے فرمایا فکر مت کرنا, باقی اللہ اپنی طرف سے بڑھا کے پورا 100 کر دے گا. میں کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو کہا تو صحابی بڑے خوش ہو گئے. وہ صحابی بڑے خوش ہو گئے کہ میں 1 مرتبہ پڑھوں مجھے نیند آ جاوے. اللہ 99, اللہ کتنا بڑھائے گا؟ 99 بڑھائے گا. تو صحابی بڑے خوش ہو گئے. میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں, قیامت تک میرا جو بھی امتی پڑھ کے سوئے گا کتنا بھی کم ہوگا اللہ قیامت تک اس کو بڑھاتا رہے گا. تو میرے دوستو یہ توحید بہت پیاری چیز ہے بھائی, بہت پیاری چیز ہے. ساتھ میں کہہ دو سب کچھ کرنے والا کون؟ بھائی سب کچھ کرنے سے بڑھ کر کوئی آقا. اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ یاد کر لو. میں نے سورت میں بھی یاد کروایا, ہمارے بہت سے کھولوڑ کے بھائیوں نے سنا بھی ہوگا. میں ایک جملہ سب کو یاد کرواتا ہوں, اس کو یاد کر لو. یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی, یہ ہمارا عقیدہ. کیا یہ جملہ یاد کر لو, محمد خدا نہیں ہو سکتا. ارے کہو نا بے شک محمد خدا. ساتھ میں کہو محمد خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا. بھائی صحیح ہے نا, محمد خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا. جہاں جہاں میرے کھولوڑ کے بھائیوں, جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد کا بھی نام ہوگا صلی اللہ. اس کے ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. صحیح نا؟ ارے کون ہے صحیح نا؟ ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. ہمارا نبی وہ نبی جو انسانوں پر حکومت کرے, جناتوں پر حکومت کرے, چرندے درندے پرندے پر حکومت کرے. ارے ہمارا نبی وہ نبی زندوں پر بھی حکومت کرے, وقت آئے تو مردوں پر بھی حکومت کرے. صحیح نا بھائی؟ صلی اللہ. میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سے معجزات ہیں, بہت سے کمالات ہیں. کوئی بیان کر سکتا؟ کوئی بیان کر سکتا؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا. میرے دوستو ایک انگریز کیا بلکہ رشیا کا رہنے والا جس کا نام ہے جیمز تھربر. کیا نام ہے؟ اس نے کسی زمانے میں کتاب لکھی تھی میموریز, انگریزی زبان میں. میموریز مانے خیالات, تصورات. یہاں کھولوڑ کے تو ماشاءاللہ بچے انگلش جانتے ہوں گے, ہاں یا نہیں تو کہو, جانتے ہوں گے. اور انگلش جاننا بھی بولنا بھی. ہمارے جوان جب نہیں پڑھتے نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ہمارے جوانوں کو انگلش بولنا, کھولوڑ میں تو ماشاءاللہ میں نے سنا ایجوکیشن نالج کھولوڑ ماشاءاللہ اللہ اور ترقی عطا فرمائے. لیکن ہمارے جوانوں کو محنت کرنا چاہیے پڑھنے میں.
पढ़ना चाहिए मेरे दोस्तों। बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, बैरिस्टर बनो, लॉयर बनो। आज मुसलमानों को सबकी जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? हमारा जवान पढ़ो। नॉलेज, एजुकेशन वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो कभी किसी जवान को देखता हूं कि पढ़ा लिखा माशाल्लाह, हाँ, दीन भी दुनिया भी, और दुनिया को भी दीन बना दे। अरे एक डॉक्टर क्या दुनिया को दीन नहीं बना सकता? कोई गरीब पेशेंट आ गया, उसको दवा दे दिया, उसने बेचारे ने मुश्किल से 10-12 रुपए निकाले, उसको कहा भाई फीस अल्लाह के वास्ते मैंने माफ कर दिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह कहेगा तूने मेरे बंदे की फीस माफ कर दिया, मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। दुनिया को भी दीन बना सकते हैं मेरे दोस्तों, बना सकते नहीं बना, लेकिन आज हमारा जवान नहीं पढ़ता। बहुत अफसोस मेरे दोस्त। मैं अभी इंग्लैंड में था ना, तो मुझे एक भाई ने कहा भी कि मौलाना मैं आया, ये सब मैंने ये डिस्ट्रिक्ट वलसाड और डिस्ट्रिक्ट नवसारी, ये डिस्ट्रिक्ट सूरत और डिस्ट्रिक्ट भरूच, सब गांव में मैं घूमा। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे यहाँ के सब जवान सीए बन चुके हैं। क्या बन चुके? तो मैं तो बड़ा खुश हो गया। सीए यानी चार्टर अकाउंटेंट। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा हमारे गुजरात के जवान सीए बन गए, खुशी की बात है। चार्टर अकाउंटेंट बन गया। कहा वो नहीं, सीए कंप्लीट आराम। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बहुत दुख होता मेरे दोस्तों। अल्लाह ने सारी सहूलतें रखी, फिर भी नहीं पढ़ता। अरे मेरे दोस्तों, ये हमारा जवान 25-30 साल का हो गया। हाँ, इसको एक देखो, मैं खुल के बोलूं बुरा तो नहीं लगेगा ना, इसको एक काम आता है, औरतों को छेड़ना। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ओटले पर बैठकर ताली बजाएगा, यूं हाथ पे ताली बजाएगा। अरे तू 2 दिन से नहीं कर सका, 10 मिनट में मेरी स्टाइल। कहता कि नहीं कहता? ओनली 10 मिनट्स माई स्टाइल। और कहा कि मैं तो ऐसा खिड़की में से देखता हूं। हाँ, मुझे सूरत में जवान मिला। हाँ, मैं तो ऐसा खिड़की में देखता, किसी को पता ही नहीं चलता। मैंने कहा अरे किसी को नहीं पता चलता, ये 2 फरिश्ते को पता चलता। तो कहा कि ऐसा देखता हूं कि ये 2 भी लिख नहीं सकते होंगे। एक ही काम मेरे दोस्तों, औरतों को, लड़कियों को छेड़ना, और फिर और ऊपर से होशियारी मारना कि मैंने वो काम किया जो तूने नहीं किया। अरे अल्लाह के बंदे, खुदा कहता होगा उसने नहीं किया, मैंने उसको बचाया, तूने किया, इसलिए कि मैंने अपनी लानत तेरे ऊपर उतारी है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मेरे दोस्त? ये उठले पर बैठ के यही धंधे हो रहे, औरतों को छेड़ना, लड़कियों को छेड़ना, पूरा टाइम लड़कियों की बात। और फिर कहता छेड़ने में मेरी बड़ी स्टाइल है। आपको बुरा तो नहीं लगता? देखो जवान बैठे, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों। कोई बेचारी बस स्टॉप पर खड़ी होगी, बहुत बूढ़ी अम्मा, भाई बूढ़ी लेकिन बुरका पहन के खड़ी, और बुरका भी चमकता दमकता, भाई चमकता। हाँ, तो कोई जवान पहुंच गया, उसकी तो आदत ही है, वो जवान पहुंच गया और वो बूढ़ी के गोल गोल घूमता है और क्या कहता है, आंख जिससे लड़ी है वो मेरे पास खड़ी है। आंख जिससे लड़ी है वो मेरे पास खड़ी है। वो 80 साल की बूढ़ी औरत थी, उसने यूं पर्दा उठाया और कहा, आंख तेरी जिससे लड़ी है वो तेरी मां से भी बड़ी है। ये आज हमारे जवानों का काम हो गया। तो मैं क्या बात कर रहा था, एक रशिया का लिखने वाला मुअर्रिख, हिस्टोरिकल आदमी जेम्स खरबर, मैंने उसकी किताब देखी, मालूम नहीं कहां चली गई, मैंने बहुत संभाल कर रखा था, लेकिन जब मेरा घर इधर उधर हुआ, वो किताब बहुत अच्छी, मैंने उसको पढ़ा। उसने तमाम बड़े बड़े इंसानों का उसने जिक्र किया, तमाम बड़े बड़े इंसानों का। वो तकरीबन 500 पेज के ऊपर किताब थी जिसका नाम था मेमोरीज। अगर आपको भी कहीं मिले तो देखना, जेम्स खरबर की किताब है, रशिया का रहने वाला मौलवी, बड़ा हिस्टोरिकल आदमी। कहा जाता है कि उसने पूरी दुनिया घूमा और सब कुछ पढ़ा और उसके बाद बड़े बड़े लोगों का नाम उसने लिखा। तो वो अपनी किताब मेमोरीज में, मेरे दोस्तों अगर आप देखो तो अकल हैरान हो जाए कि उसने अपनी किताब में बड़े बड़े इंसानों का नाम लिखा, लेकिन जब वो अपनी किताब शुरू करना है तो मोहम्मद के नाम पर, खत्म करता है तो मोहम्मद के नाम पर। मतलब वो बताना चाहता कि दुनिया में बड़े से बड़े आए होंगे, लेकिन शुरू भी मोहम्मद है, खत्म भी मोहम्मद है सल्लल्लाहु। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि इंग्लिश में उसने जो जुमला लिखा, अल्लाह अकबर, क्या जुमला लिखा मेरे दोस्तों। दुआ करो अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी हो,
ہمیں مرنے سے پہلے اللہ نے اس کو اللہ دینے والا بھائی. اس نے جو جملہ لکھا, کیا جملہ لکھا؟ پہلا اپنی کتاب کو شروع کرتا تو اس میں لکھتا پہلا جملہ محمد, انگلش میں لکھتا محمد از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس. اس کا پہلا جملہ محمد از دا موسٹ ایکسیلنٹ پرسن ان آل دا یونیورس, یعنی پوری دنیا کو چھان لو, محمد جیسا انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور جب وہ کتاب ختم کرتا تو آخری جملہ لکھتا مین لائک محمد ول نیور بی بورن ہینس فردر. اس کا جملہ مین لائک محمد ول نیور بی بورن ہینس فردر, یعنی وہ لکھتا ہے کہ محمد آ گئے, اب قیامت آئے گی لیکن محمد جیسا انسان کوئی نہیں آ سکتا. بھائی صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں, یہ پڑھنے لکھنے کا کام کرو گے انشاءاللہ. خوب محنت کرو. آپ کالج میں جاتے ہو, ادھر ادھر نگاہ مت گھماؤ, پڑھائی میں کرو گے انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے دوستوں کبھی کبھی افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے جوان کو ریلوے اسٹیشن پہ ریزرویشن کا فارم بھرنا بھی نہیں آتا ہے. ہمارا جوان جو ہے نا 25 سال کا 30 سال کا موٹر سائیکل لے کے پورے پلوڑ میں گھومتا ہوگا, اور یہ بٹن کھلے کیونکہ وہ چین پہنا ہوا ہے نا. چین پہننا جائز ہے؟ ارے مردوں کے لیے چین پہننا جائز ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں اتنی ٹھنڈی بھی ہوگی نا پھر بھی اس کا بٹن کھلا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چین پہنا ہے نا تو پوری دنیا. ارے میرے دوستوں میں کبھی کبھی کہتا تو نے گلے میں چین پہنا, چہرے سے داڑھی نکالا, ہاتھ میں کڑا پہنا. بھائی کڑا پہنتے نا, ہاتھ میں کڑا پہنا, تیری پینٹ ٹک لو گے, یعنی تو ہر وہ کام کرتا ہے جو عورت کرتی ہے. عورت کے گال پر بال, تیرے گال پر بھی بال. عورت کے گلے میں چین, عورت کے ہاتھ میں اس کی شلوار ٹکنوں کے. یہ بیچارہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں یہ جوان اکیلے بیٹھ کے کہتا ہوگا اللہ مرد کیوں بنایا, عورت ہی بنا دیا ہوتا. یہ کیا حرکت ہے میرے دوستوں, کیا حرکت ہے. اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا, اپنی مردانگی کو اٹھا کے پھینک دیا. افسوس ہوتا میرے دوستوں, افسوس ہوتا. میں نے ابھی وہاں دھومالیا ایک گاؤں میں گیا تھا, وہاں میں نے جوانوں کو کہا کہ تم لوگ داڑھی اتار دیتے ہو. جہاں سنڈے مارننگ تم نے ریزر گھمایا, تم نے بلیڈ گھمائی, ارے کم از کم کبھی تو سوچا ہوتا کہ یہ بلیڈ اور یہ ریزر میں میرے گال پر نہیں, مدینے میں میرے نبی کے دل پر چلا رہا ہوں. تو تیرے گال پر نہیں چلاتا, تو نبی کے دل کے اوپر ریزر اور بلیڈ چلاتا ہے. جو امتی نبی کے دل پر چلاتا ہوگا قیامت میں نبی اس کو پہچانیں گے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. کچھ بوڑھے 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 55 سال ہو گئے, لیکن پھر بھی ارے یہ بڈھا جب کھولوڑ کا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہوگا تو جوان کو کون سمجھائے گا. میں میرے بزرگ سے معافی چاہتا ہوں, میں تمام بزرگوں سے, میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا قسم اللہ کی, لیکن میں بزرگوں کو کہنا چاہتا ہوں 50 سال کی عمر ہو گئی, تو باپ بنا, شوہر بنا, دادا بنا, نانا بنا. نبی کہیں گے سب بنا لیکن میرا نہیں بنا, محمد ہی نہیں بنا. بھائی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ لوگوں کو خراب تو نہیں لگتا؟ ویسے میں نے ابھی کچھ زیادہ بولا بھی نہیں, ابھی تو بولنے والا ہوں. بولوں نا کہ بس اب تو وہ 12 بجے والا بھی بولے گا 11 بجے فنشڈ. بھائی بولوں کہ بند کروں؟ بھائی جو کہہ رہا ہوں غلط کہوں تو کہہ دینا غلط. ہاں بالکل, میں تو پرمیشن دیتا, کھڑے ہو کے بول دینا کہ مولانا یو آر رانگ, یہ غلط بات. لیکن میں جو بولوں گا قرآن حدیث کی روشنی میں بولوں گا انشاءاللہ. اس لیے رانگ کہنے سے پہلے سوچنا کہ مولانا کو رانگ کہتا ہے کہ نبی کو رانگ کہتا ہے. اور مولانا کو رانگ کہے گا فاسق اور فاجر ہوگا, لیکن نبی کو رانگ کہے گا تو ایمان سے نکل جائے گا. بھائی صحیح بات کہہ رہا ہوں غلط بات کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ بھائی سب باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ارے میرا نبی وہ نبی ہاں کہہ دے خدا حلال کر دے, میرا نبی نہیں کہہ دے خدا حرام کر دے.